السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ تمرین الصرف میں تمرین پڑھ رہے تھے۔ اگلی تمرین دیکھیے، ترجمہ کرو اور صیغہ بتاؤ۔ کچھ افعال دیے گئے ہیں، ان کا ہمیں اردو میں ترجمہ کرنا ہے اور صیغہ بھی بتلانا ہے۔ اگلی تمرین دیکھیے، ان جملوں کی عربی بناؤ۔ کچھ جملے دیے گئے ہیں، ہمیں ان جملوں کی عربی بنانی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم داخل نہیں ہوئے، ہم سب داخل نہیں ہوئے۔ کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ داخل ہونے کی عربی کیا آتی ہے؟ دخلا۔ تو ہم سب داخل نہیں ہوئے، ما دخلنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلا سبق دیکھیے، چوتھا سبق۔ چوتھے سبق میں فعل ماضی کی مختلف صورتوں کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ چوتھے سبق میں بتلایا جائے گا کہ فعل ماضی کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ فعل ماضی کے 3 وزن ہوتے ہیں۔ فعل ماضی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل ماضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، اس سبق میں یہ بتلایا جائے گا۔ وہ تینوں قسمیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 فعلا، نمبر 2 فعلا، نمبر 3 فعولا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فعل ماضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فعلا، نمبر 2 فعلا، نمبر 3 فعولا۔ یہ جو فعل ماضی کی قسمیں بنتی ہیں، یہ اسی بیچ والے حرف کی وجہ سے بنتی ہیں۔ فعل ماضی کی جو 3 قسمیں بنی ہوئی ہیں، فعل ماضی کی جو 3 شکلیں بنی ہوئی ہیں، یہ تینوں شکلیں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کس کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں؟ اسی بیچ والے حرف کی وجہ سے بنی ہیں۔ کیونکہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے بیچ والے حرف پر فتحہ ہوتا ہے، اور کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے بیچ والے حرف پر کسرہ ہوتا ہے، اور کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے بیچ والے حرف پر پیش ہوتا ہے۔ تو اسی بیچ والے حرف کی وجہ سے فعل ماضی کی 3 شکلیں بن جاتی ہیں۔ فعل ماضی کے 3 وزن بن جاتے ہیں۔ پہلا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ دوسرا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ تیسرا وزن کیا ہے؟ فعولا۔ دیکھیے پہلے اور آخری حرف کو دیکھیے، تینوں پر زبر 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 ہے، فتحہ ہے، لیکن بیچ والے حرف کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ تو اسی بیچ والے حرف کی وجہ سے فعل ماضی کی 3 شکلیں بنتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتاب دیکھ لیجئے۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے، جیسے نصر۔ کہہ رہے کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جس میں ماضی کا دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے، یعنی ماضی کے دوسرے حرف پر فتحہ زبر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ فعل ماضی ہے، اس کے دوسرے حرف پر کیا فتحہ ہے کہ نہیں؟ دوسرا حرف مفتوح ہے کہ نہیں؟ دوسرے حرف پر زبر ہے نا جی، جیسے فعلا، نصرا، فتحہ وغیرہ، جیسا کہ تم پڑھ چکے ہو۔ بعض افعال کا دوسرا حرف مکسور ہوتا ہے۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے دوسرے حرف پر کسرہ ہوتا ہے، جیسے شریبا، اس کے دوسرے حرف پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو یہ دوسرا وزن بن گیا، دوسری قسم بن گئی، جیسے شریبا، علما، لبسا۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مضموم ہوتا ہے۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں فعل ماضی کا دوسرا حرف پر کیا ہوتا ہے؟ ضمہ ہوتا ہے، مضموم ہوتا ہے، یعنی اس پر ضمہ ہوتا ہے، جیسے بعودا۔ دیکھیے فعل ماضی ہے، اس کے دوسرے حرف پر کیا لگا ہوا ہے؟ ضمہ، پیش لگا ہوا ہے، دوسرا حرف کیا ہے؟ مضموم ہے۔ تو یہ فعل ماضی کی تیسری قسم ہو گئی، جیسے قربا، بعودا، ضعفا۔ یہ کل 3 صورتیں ہوئیں۔ یہ کل کتنی شکلیں بنی؟ 3 شکلیں بنی۔
یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مختلف شکلیں درمیانی حرف کی وجہ سے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو تینوں شکلیں بنی ہیں یہ کس کی وجہ سے بنی ہیں؟ اسی بیچ والے حرف کی وجہ سے بنی ہیں۔ پہلا اور آخری حرف تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح مفتوح ہے۔ پہلا اور آخری حرف تینوں میں دیکھیے مفتوح ہے، پہلے اور آخری حرف پر کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ معلوم ہوا کہ صح حرفی فعل ماضی معروف کے 3 وزن آتے ہیں۔ یہ جو 3 قسمیں بنی ہیں، یہ جو 3 شکلیں بنی ہیں، یہ کس فعل ماضی کی بنے گی؟ جس کے 3 حرف ہوں گے۔ یہ تینوں قسمیں کس کی ہیں؟ اس فعل ماضی کی ہیں جس میں 3 حرف ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ صح حرفی جو فعل ماضی ہوتے ہیں ان کی یہ 3 شکلیں بنیں گی، لیکن اگر وہ 4 حرفی ہیں یا 5 حرفی ہے یا اس سے زائد ہے تو ان کی یہ 3 شکلیں نہیں ہوں گی۔ یہ 3 شکلیں کن کی ہوں گی؟ ان کی ہوں گی جو فعل ماضی 3 حرفی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ صح حرفی فعل ماضی معروف، یعنی 3 حرفی فعل ماضی معروف کے 3 وزن آتے ہیں۔ پہلا وزن کیا؟ فعلا، دوسرا وزن کیا؟ فعیلا، تیسرا وزن کیا؟ فعولا۔ یعنی وہ 3 قسم کیا ہوتے ہیں؟ پہلی قسم کیا؟ فعلا، دوسری فعیلا، تیسری فعولا۔ پہلی قسم دیکھیے فعلا جیسے نصرہ، فتحہ، عبدا وغیرہ۔ دوسری قسم دیکھیے فعیلا جیسے شریبہ، سمیعہ، جہیلا وغیرہ۔ تیسری قسم دیکھیے فعولا جیسے قربا، کروما، صلوحہ وغیرہ۔ ان سب کی گردانیں اسی طرح ہوں گی جیسے کہ تم پڑھ چکے ہو، البتہ دوسرے حرف کی حرکت اپنی حالت پر رہے گی۔ مثلا ہم لوگ بولیں گے شریبہ، 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 شریبو، شریبہ، قربا، قربا، قربو، قربا۔ کہہ رہے ابھی ان کی کس کی گردان تو پڑھ چکے ہیں؟ فعلا، فعلا، فعلو۔ ان کی گردان کیسے کریں گے؟ کہہ رہے ان کی گردان ویسے کریں گے جیسے ہم نے فعلا کی گردان کری ہے، لیکن فعلا کے بیچ والے حرف پر فتحہ تھا، ان کے بیچ والے حرف پر کیا ہے؟ کسرہ ہے اور ضمہ ہے، تو ان کے بیچ والے حرف پر کسرہ اور ضمہ رہے گا، لیکن گردان کیسے کریں گے؟ اسی طرح سے کریں گے۔ کیسے گردان کریں گے؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ فعولا، فعولا، فعولو، فعولت، فعولتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ دیکھیں نیچے، اب تمہیں سے حرفی فعل ماضی معروف کے تمام اوزان فعلا، فعلا، فعولا سے ماضی معروف مثبت اور ماضی معروف منفی بنانا آ گیا۔ کریں اب ہم لوگوں کو 3 حرفی فعل ماضی سے کہ جو تینوں وزن ہیں فعلا، فعلا، فعولا، ان سے فعل ماضی مثبت معروف اور فعل ماضی منفی معروف بنانا آ گیا۔ فعل ماضی مثبت معروف کیسے بنائیں گے؟ ما فعلا، ما فعولا۔ فعل ماضی منفی معروف کیسے بنائیں گے؟ ما فعلا، ما فعولا۔ اور فعل ماضی مثبت کیسے بنائیں گے؟ فعلا، فعولا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اوپر لکھے ہوئے تینوں قسم کی ماضی کے افعال سے ماضی معروف مثبت اور ماضی معروف منفی کی گردانیں کرو اور اپنی کاپی پر مع اعراب و معنی اور سیغوں کے لکھو، دوسرے حرف کی حرکت کا لحاظ ہے۔ کریں آگے جو کلمات دیے گئے ہیں، جو افعال دیے گئے ہیں، جیسے نصرہ، فتحہ، عبدا ہوا، شریبہ، سمیعہ، جہیلا، کروما، صلوحہ اور قربا ہوا۔ ان افعال سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ فعل ماضی معروف مثبت اور فعل ماضی معروف منفی کی گردان لکھنی ہے سیغے اور معنی کے ساتھ۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی کل 9 گردان ہم لوگوں کو لکھنی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔